دوستان گرامی 10 محرم الحرام ہے۔ میرے آقا امام علی مقام نے اپنے بچے بانجے بھتیجے سارے قربان کر دیے گئے اپنے جوان علی اکبر کو۔ میرے آقا امام علی مقام نے خود گھوڑے پہ سوار کروایا تھا، اور جب گھوڑے پہ سوار کیا ان کے سر پر امامہ بھی خود ہاتھوں سے باندھا، ان کو گھوڑے پہ سوار کر کے الوداع بھی میرے امام علی مقام نے فرمایا۔ لیکن اب جب امام علی مقام میدان کارزار میں جانے لگیں گے، کوئی مرد ایسا موجود نہیں کہ جو میرے امام کے گھوڑے کی لگام پکڑ سکے یا انہیں گھوڑے پر سوار کروا سکے۔ اتنے میں میری آقا امام علی مقام کی بہن حضرت سیدہ زینب کبریٰ جو سیدۃ النساء کی بیٹی ہے، جو مولا علی کی لخت جگر ہے، وہ آگے بڑھی، انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑی، امام علی مقام کو گھوڑے پر سوار کیا۔ الوداع الوداع دونوں جانب سے ہوا۔ میرے امام علی مقام جب میدان کارزار میں اترے، اللہ اکبر، آج یہ کون جا رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہی ذوالفقار ہے کہ جو کبھی حیدر کرار کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ امام علی مقام نے جا کر ان بیعتبوں، ان یزیدیوں سے ہلکا سا خطاب فرمایا آؤ آؤ آگے بڑھو، میں حسین ابن علی، مجھے دیکھو میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا حسین ہوں، میں وہی ہوں جس نے تمہارے نبی کی پشت پر سواریاں کی ہیں، میں وہی ہوں کہ جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں حیدر کرار کا لخت جگر ہوں۔ او یزیدیو آگے بڑھو، اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے تم نے رنگین کرنا ہے، رنگین کرو۔ چنانچہ ایک ازلی بدبخت آگے بڑھا، امام علی مقام کی تلوار چمکی، اس کا سر گرتے دیکھا گیا، پھر چاروں طرف سے آگے بڑھ کر حملے ہونے لگے، لیکن یہ حیدر کرار کا بیٹا آج عجب منظر ہے، جدھر ان کا گھوڑا جاتا ہے ادھر آگے بھیڑ بکریوں کی طرح یزیدی بھاگتے نظر آتے ہیں۔ جس طرف میرے آقا امام علی مقام کا رخ ہوتا ہے، کشتوں کے پشتے لگتے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر عمرو بن سعد چلایا، کہنے لگا رہے ہو بدبختو، 3 دنوں کا پیاسا ہے، چلو اسے ایک بار مل کے حملہ اس پر کرو، اس پر تیر بازی کرو، اس کی طرف نیزے پھینکو، بھالے پھینکو، وگرنہ یہ میرے لشکر کا خاتمہ کر دے گا۔ چنانچہ امام علی مقام شدید زخمی ہو کر گھوڑے کی پشت سے نیچے زمین پہ تشریف لائے، سامنے نہر فرات ہے۔ امام علی مقام نے آگے بڑھ کر اپنی پشت میں چند قطرے پانی کے اٹھائے، لیکن جیسے ہی آپ کے لبوں کو وہ ترسا ہوا پانی آپ کے لبوں سے ملنے لگا، ایک بدبخت نے تیر مارا جس سے خون اس پانی کا حصہ بنا۔ امام علی مقام نے وہ پانی کا چلو نیچے پھینکا، پھر آسمان کی جانب دیکھ کر فرمایا لگتا ہے کہ اس دنیا کا پانی اب ہمارے نصیب میں نہیں ہے، چلو اپنے نانا کی خدمت میں جا کر حوض کوثر سے ہی اپنی پیاس بجھائیں گے۔ چنانچہ امام علی مقام جب گھوڑے کی پشت سے نیچے گرتے ہیں، ادھر ازلی بدبخت سنان بن انس، شمر خولی، یہ بدبخت قریب آتے ہیں۔ کسی نے آ کر آپ کے سینہ عطر کے اندر ایک نیزہ مارا، اور جب آپ بالکل
آپ نہ ڈھالو گئے، آپ نے کوشش کرتے ہوئے اپنے سر انور کو سجدے میں رکھا۔ اللہ اکبر، وہ گھڑی بھی آ گئی کہ میرے نبی کا نواسا اب اس دنیا فانی کو چھوڑ کر عالم بقا کی جانب عازم سفر ہونے لگے۔ دوستان گرامی، یہ عجب منظر ہے کہ اتنے میں شمار لعین آگے بڑھا، اس نے اپنا خونخوار وہ خنجر نکالا، امام علی مقام کے سر انور پر چلایا۔ دنیا کیا دیکھے، آج پورے تڑپ رہی ہے، فرشتے حیران ہے، ساری کائنات پریشان ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج نبی کا نواسا دنیا سے جا رہا ہے۔ چنانچہ میرے آقا امام علی مقام کے اس آخری سجدے کی ان کیفیتوں کو تاجدار گولڑا کے شیر حضرت سیدنا پیر سید نصیر الدین نصیر انہوں نے کس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ وہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ کون جانے، کون سمجھے، کون سمجھا نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ آواز آئے، کون جانے، کون سمجھے، کون سمجھا نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ اور آخر میں اللہ اللہ وہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ قیامت تک اس سجدے کو بھی سلام ہوتا رہے گا، اس نماز کو بھی سلام ہوتا رہے گا۔ اور پھر وہ کیفیات کہ جب کربلا کے اندر آل بیت اطہار کے خیمے لوٹے گئے، اور میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، مولوی دو نمبر مولوی، ایک نمبر جو لوگ ہیں محبان آل بیت انہیں سلام، یہ جو دو نمبر لوگ ہیں
وہ لوگوں کو برگلاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ مت بیان کرو کہ کربلا میں ظلم ہوئے، مصائب کو بیان نہیں کیا جاتا اور نہ کرنے دیا جاتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ میں اکثر بیان کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جب ظلم بیان ہوتا ہے، مصائب بیان ہوتے ہیں، اس وقت مظلوم کی حمایت بڑھتی ہے اور ظالم سے نفرت بڑھتی ہے. چونکہ ایک خاص طبقہ کلمہ پڑھنے والوں کا، وہ یزید بن معاویہ، اس خبیث لعنتی، اس بدبخت، اس بد کردار کتے سے بھی جو بدتر تھا، وہ ذلیل، اس کی حمایت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے لگے ہیں، اس کا پیار دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن یہ تمہاری خواب خیالی ہے. جہاں جہاں حلالی خون ہوگا وہاں دل میں حسین ہوگا، یزید کبھی نہیں آ سکتا. اختی ٹھنڈک دل دا چین، اختی ٹھنڈک دل دا چین، اختی ٹھنڈک دل دا چین. حلالی خون دل میں ہو وہاں یزید. آج کی رات میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی قوم کو کوئی پیغام دوں. بس یہ جملہ ذہن میں رکھو. اگر کہیں کسی خطیب کو دیکھو، کسی مقرر کو دیکھو، کسی رائٹر کو دیکھو، وہ یزید کی حمایت میں لکھ رہا ہو، آج کی اس رات کا یہ جملہ اپنے دل و دماغ میں نقش کر لو. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، حلالی خون ہو، حلالی خون ہو. جس دل میں حلالی خون گردش کر رہا ہے اس دل میں سب آ سکتے ہیں، لیکن یزید کمینہ نہیں آ سکتا. اگر کسی خطیب کو دیکھو یزید کی سائیڈ لیتا نظر آئے، کسی مقرر کو دیکھو، کسی مولوی کو دیکھو، جھگڑا نہ کرو، گالی نہ دو، اسے پتھر نہ مارو، صرف فقیر کا یہ جملہ یاد کر کے مسکرا پڑو. ہاں بس یہ ذہن میں رکھ لو، قصور اس کا نہیں ہے، اس کی اماں کا قصور ہے. یزید تے لعنت، یزید تے لعنت، یزید تے لعنت. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے صدیوں پہلے فرما دیا تھا، لا یحبنا رجل معکوس ولا ولد الزانیہ. اوے جو بچپن میں گندی حرکتیں کروانے والا ہو یا کنجری ماں کا پتر ہو، وہ ہم آل محمد سے پیار کر ہی نہیں سکتا. حیدر 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 حیدر. فرق نہ داڑھی سے پہچانا جائے گا، فرق نہ مدرسے سے. میں پہلے معیار کچھ اور تھا قبلہ شاہ جی، میں حیران ہوں میں کیا کروں. جس مسلک کو ہم لتاڑا کرتے تھے کہ یہ بغضی ہیں، یہ یزیدی ہیں، اب ان کے مولوی، ان کے علماء بیٹھ بیٹھ کر یاد حسین میں آنسو بہا رہے ہیں. اور جس مسلک کا ہم نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اور ہم کہتے تھے کہ کوئی بدبخت ہمارے مسلک میں آ ہی نہیں سکتا، عجب مرحلہ ہے. آج 10 محرم الحرام ہوتی ہے، حسین پاک کا ذکر نہیں کسی اور کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. ارے او بدبختو، کیا تمہیں اتنی حیا نہیں ہے کہ 10 محرم کو بھی تمہیں آل محمد کے قصیدے پڑھنے کی توفیق نہیں؟ اور پھر زید بازی کرتے ہوئے این محرم کے دنوں میں کہ جب دل دکھے ہوئے ہیں غلامان آل بیت کے، ان دنوں میں شادیاں رچائی جاتی ہیں، اور یہ مری اور یہ جو ہزارہ اور یہ جو اس طرف کے ناسبی ہیں، اب ان کے مدرسوں کے بعد مولویوں نے ایک نئی حرکت شروع کی ہے. کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں 9-10 محرم کو. میں اور کچھ نہیں کہتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، 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 لعنت اللہ علیکم
دشمنان اہل بیت. اور بس اگر کہیں یاد حسین میں آنسو بہ نکلیں، اگر کہیں ذکر آل بیت پر دل دھڑک اٹھے، تڑپ اٹھے، ذکر آل بیت میں دیوانگی میسر آ جائے، اپنا باقی معاملہ بعد میں کرنا، سب سے پہلے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا. اگر کسی بدبخت کو دیکھو وہ یزید پلید کے قصیدے پڑھ رہا ہو یا خوش ہو رہا ہو یزید کے نعرے پر، یزید کے قصیدے پر، بس سمجھ جانا قصور اس کا نہیں ہے، قصور اس کی ایک گال نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے، میرے نبی کی صحیح حدیث ہے، نسائی، ترمذی، مسند احمد بن حنبل، المستدرک علی الصحیحین، مہربانی کریں گا، کنز العمال، المعجم الکبیر للطبرانی، المعجم الصغیر للطبرانی، مسند احمد بن حنبل اور دیگر حدیث کی متون میں، حدیث کی الشریعہ للآجری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا میری آل بیت کے بغضی کی 3 نشانیاں ہیں. ادھر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ میری آل بیت کے بغضی کی نمبر 1 حرام زادہ. اور بھائی صاحب نبی کی حدیث ہے یہ، حضور فرماتے ہیں میری آل کا بغضی اس کی پہلی نشانی یہ کہ وہ حرام زادہ ہوگا. اس کا مطلب یہ حلالی خون کے اندر وہ کیا بولتے ہوتے ہو گروپ، بلڈ گروپ، حلالی خون کا وہ جو گروپ ہے نا وہ میچ ہی نہیں کرتا یزیدیوں کے ساتھ. پہلی نشانی کیا ہے بولیے؟ نبی کی آل کے بغضی کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ کون ہوگا؟ وہ حرام زادہ ہوگا. آج اگر یہ مسجد میں بیان کر دو لوگ کہتے ہیں او جی دینی محفل میں اتنی سخت بات قریشی صاحب کر رہے ہیں. شرم کر، تو نبی سے زیادہ مہذب ہے. نبی تو بیان کر رہے ہیں اور ہم بیان کریں تو ہمیں کہتے ہو جی محفلوں میں کیسی باتیں کرتے ہو. مصطفیٰ کی حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں اے بچہ بچہ یاد کر کے جاوے، نبی کی آل بیت کے بغضی کی پہلی نشانی حرام زادہ، دوسری نشانی پکا منافق، تیسری نشانی حالت ناپاکی کی پیداوار. یعنی ہے اپنے عقیدہ پر جن دنوں میں شریعت نے اپے کو روکا ہوا تھا نیڑے نہیں جانا، وہ تاولا ہویا ہے تے اے جم پیا ہے. یہاں سے پتہ چلا وہ جو آل محمد کا بغضی ہے ادھر 2 غلطیاں ہیں. پہلی غلطی ماں کی، دوسری غلطی باپ کی، تیسری اس کی غلطی اپنی غلطی یہ کہ منافق ہے، ماں کی غلطی یہ کہ کنجری ہے، ابے کی غلطی یہ کہ تاولا ہے، حرام خور ہے. بے غیرت کو شریعت نے روکا ہوا ہے کہ ان گھڑیوں میں قریب نہیں جانا. اے جمعی پھر یزیدی، اے جمعی آل بیت کا بغضی، اگر آل نبی کے قصیدے پڑھتے ہوئے دل مست ہو جائے، طبیعت مچل جائے، اماں کو بھی سلام کرو، ابا کو بھی سلام کرو، اپنے امام کا بھی خوشیاں مناؤ اور جم کے کہو میرا ایمان بھی سلامت، میرا خاندان بھی سلامت. حیدر 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 حیدر. سبیل لگائیے ذکر آل بیت میں، یاد آل نبی میں، حسین پاک کی مودت میں سبیل لگی ہے. ایک پہ کرنے ہو خاندان سلامت ہے.
یہ جو تم واہ واہ حیدر حیدر کر رہے ہو ایک پہ کرتے ہو. حیدر 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 حیدر. منافقوں کو میں یوں سزائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں علی کی علی علی کی صدائیں دیتا ہوں. جب جب ملتی ہے خوشی نام علی سن کر تو اپنی ماں کو میں دعائیں دیتا ہوں. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. ایک طرف یزیدیت تمہیں پکار رہی ہے، ایک طرف حسینیت تمہیں پکار رہی ہے. تم نے کس کی بات پہ لبیک کہنا ہے تو پھر کہہ دو لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. الحمدللہ. آمنہ مسجد، ہاں اسی لیے تو کئیوں کو چبھتا ہے یہ اسٹیشن، یہ مرکز اسی لیے تکلیف دیتا ہے کہ یہاں علی علی بھی ہے، نبی نبی بھی ہے. اور اتھے الحمدللہ ادھر اتھے نہ صحابہ دے بغضی کالے نے تے نہ آل دے بغضی منکر کالے. اتھے انہوں نے ساڑی لگدی نہیں. اور میں بڑا سیدھا سا بندہ ہوں، اور جو میرے آقا کی بیٹی کا بے ادب ہو اس پہ لعنت، جو میرے نبی کے شہزادوں کا بے ادب ہو اس پہ لعنت، تو جو صدیق اکبر کا بغضی ہو اس پہ لعنت کیوں نہیں ہے؟ منافقت نہیں، اللہ دی قسمیں لبڑا کیا سانو اسی کون کو نہیں کریے. صحابہ کا بغضی بھی لعنتی ہے، آل بیت کا بغضی بھی لعنتی ہے. الحمدللہ. تے اسی سیداں دے کتے تے سیداں دے نوکر. بھائی جیسا اپنا اپنا کوئی ہمیں خیر بھیک ملتی ہے آل رسول کے در سے. سادات کے ساتھ متھا مت لگاؤ، سادات کے ساتھ بغض مت رکھو، سادات کے ساتھ دشمنی مت رکھو. اس وقت کا یزید ان سیدوں کا مخالف تھا، آج کا یزید آج کے صحیح النسب سادات کا مخالف ہے. اس لیے اس دور کے یزید پہ بھی لعنت، اس دور کے یزید پہ بھی لعنت. الحمدللہ ہم اس وقت بھی حسینی، ہماری جد بھی حسینی، ہم خود بھی حسینی، انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی حسینی، اور ہم مریں گے ہماری قبریں بھی حسینی. وہ جی کیسے؟ میں کہ جناب ساڑھے کتبیاں تے لکھیا ہونا ہے محمد علی فاطمہ حسین محمد کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری میت پہ لکھنا نیازی، پنجے تن کا یہ ادنا گدا ہے، پنجے تن کا یہ ادنا گدا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ